اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے معتصم باللہ، 8ویں عباسی خلیفہ جن کے دور میں سلطنت روم کا اہم شہر اموریہ فتح کیا گیا تھا۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ عباسی خلیفہ جن کے دور میں سلطنت روم کا اہم شہر اموریہ فتح کیا گیا تھا۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، سخت سردی کا موسم تھا۔ بارش کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، لیکن بارش اور سردی کی پرواہ کیے بغیر کچھ لوگ گھوڑے دوڑائے چلے جا رہے تھے۔ ان کے رکھ رکھاؤ اور آن بان سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی سواری گزر رہی ہے۔ گھوڑوں پر لدے سامان سے لگتا تھا کہ یہ افراد شکار کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک نالا نظر آیا۔ اس نالے کے قریب ایک بوڑھا پریشان کھڑا تھا۔ اس کے پاس ایک خچر تھا جس پر بہت سی لکڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ شاید وہ نالا پار کرنا چاہتا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خچر کو نالے میں اتار دیا اور نالا پار کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن خچر بوجھ سمیت نالے میں گر پڑا۔ بوڑھے نے پورا زور لگایا لیکن خچر کو اٹھا نہ سکا۔ خچر پر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے اچانک رک گئے۔ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار شخص نے انہیں رکنے کا حکم دیا تھا۔ اس شخص کی رنگت سرخی مائل سفید تھی اور اس کے چہرے پر گھنی داڑھی بھی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بوڑھے کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگ نالے میں اتر پڑے۔ انہوں نے زور لگا کر بوڑھے کو اور خچر کو اٹھانا چاہا، لیکن اٹھانے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر خوبصورت گھوڑے پر سوار شخص خود نیچے اتر آیا اور نالے میں چلا گیا۔ سب لوگوں نے مل کر کوشش کی تو بوڑھے کو اٹھا لیا۔ اس طرح لکڑیوں سے لدے خچر کو بھی نالے سے باہر نکال لیا گیا۔ بوڑھا اور خچر نالے سے باہر تو آ گئے تو اس شخص نے بوڑھے کو تسلی دی۔ پھر سب لوگ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ نالے میں اتر کر بوڑھے لکڑہارے کی مدد کرنے والے یہ خوش نصیب اور عظیم انسان کون تھے؟ یہ تھے 8ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ، کہ جن کا دور حکومت استحکام اور خوشحالی کے لحاظ سے بہت زیادہ ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے عہد حکومت میں رومی سلطنت کا اہم شہر اموریہ بھی فتح کیا گیا۔ معتصم باللہ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے صاحبزادے بھی تھے۔ آپ کی پیدائش 180 ہجری 796 عیسوی میں سلطنت روم کی سرحد سے قریب ایک مقام زبترا میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام باوردہ تھا۔ ہارون الرشید کو معتصم باللہ سے بے حد محبت بھی تھی۔ معتصم باللہ کو بچپنی سے جنگی فنون سے بڑی دلچسپی تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے بھی بہت طاقتور لگتے تھے۔ دلیری اور جان بازی ان کی فطرت میں داخل تھی۔ ہارون نے ایک قابل شخص کو معتصم کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیا تھا۔ معتصم نے حصول علم کے لیے تو غیر معمولی سرگرمی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن وہ بہت ذہین تھے اور ان کی معلومات بہت زیادہ وسیع بھی تھیں۔ اپنے بھائی مامون الرشید کے دور حکومت میں معتصم باللہ شام اور مصر کے حاکم رہے۔ اس طرح ان کی انتظامی سلطنت کو جرہ ملی۔ 7ویں عباسی خلیفہ مامون الرشید، اگر آپ نے ان کے بارے میں ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتی ہیں۔ 7ویں عباسی خلیفہ مامون الرشید 20 برس تک خلافت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ فرائض سر انجام دینے کے بعد 218 ہجری میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عباس کی بجائے اپنے بھائی معتصم باللہ کو خلیفہ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ چنانچہ رجب 218 ہجری اگست 833 عیسوی میں معتصم باللہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ معتصم کو خلیفہ بنتے ہی اطلاع ملی کہ خراسان کے پہاڑی علاقے میں ڈاکو نے شرانگیز شروع کر دی ہے۔ یہ لوگ سرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے اہل عرب انہیں محمرہ کہتے تھے۔ معتصم نے ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے کچھ افراد کو بھی بھیجا، لیکن ناکامی ہوئی۔ تاہم جب سخت کارروائی کی گئی تو علاقے میں امن و امان ہو گیا۔ معتصم کو ایک اور سیاسی تحریک کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور یہ تحریک ایک شخص بابک خرمی نے 201 ہجری میں شروع کی تھی۔
اس کا مرکز ایران میں گیلان اور آذربائیجان کے دشوار گزار کوہستان میں موجود تھا۔ مامون الرشید کو بھی اس تحریک کی وجہ سے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مامون نے معتصم کو وصیت کی تھی کہ خرمیوں سے غفلت نہ برتنا، ان کا فتنہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ معتصم نے ایک ماہر ترک سالار حیدر بن قاؤس جو کہ افشین کے نام سے مشہور تھے، ان کو خرمی تحریک کے استحصال کے لیے روانہ کر دیا۔ افشین نے پوری تیاری کے ساتھ کوچ کیا۔ وہ برزند پہنچے، علاقے میں رسد کا انتظام کیا، نئی چوکیاں قائم کی، ڈاک کا انتظام درست کیا۔ افشین اور بابک میں ایک مارکا آرا سلسلہ ایک لڑائی میں تبدیل ہو گیا۔ درمیان میں برف باری کی وجہ سے جنگ رک بھی گئی۔ موسم درست ہونے کے بعد افشین نے دوبارہ پیش قدمی کی، مختلف سمتوں میں فوج پھیلا دی۔ اسی طرح فوج کو متعین کرنے کے بعد وہ رمضان 223 ہجری میں بابک کے مستقل مرکز بز کی طرف بڑھے۔ بابک اس طویل جنگ سے پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے بات چیت کی خواہش ظاہر کی، لیکن بات چیت مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ اس اثناء میں معتصم نے جعفر خیاط کی قیادت میں ایک بڑا لشکر بطور کنوک روانہ کیا۔ شدید لڑائی ہوئی، مسلمانوں کی فوج بز میں داخل ہو گئی۔ بابک فرار ہو گیا اور آرمینیا میں جا کے چھپ بیٹھا، لیکن اسے پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کامیابی 2 سال کی جدوجہد کے بعد حاصل ہوئی۔ بابک کی گرفتاری ایک اہم واقعہ تھا، اس کی دھوم پوری دنیا اسلام میں مچ گئی۔ بابک کو دارالحکومت سامرا لایا گیا، جہاں صفر 224 ہجری میں اسے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ بابک خرمی کا خاتمہ معتصم کا ایک بہت بڑا کارنامہ بھی تھا۔ اگر اس فتنے کو ختم نہ کیا جاتا تو مسلمانوں کو شدید نقصان ہوتا۔ بابک نے 2 لاکھ سے زائد افراد کو قتل کیا تھا اور ہزاروں افراد ایسے بھی تھے کہ جس کو انہوں نے قید کر رکھا تھا۔ معتصم کا دور حکومت اموریہ کی جنگ کی وجہ سے بڑا یادگار بھی سمجھا جاتا ہے۔ اموریہ دراصل ایک مضبوط قلعہ تھا جو رومیوں کی سلطنت میں شامل تھا۔ سریانی زبان میں یہ امیرین اموروین کہلاتے تھے۔ یہ قلعہ عظیم بوز نتی رومی فوجی سڑک پر واقع تھا، جو کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول سے کیلے کو یا یوں سمجھیں کیلے کیا کو جاتی ہے۔ جس زمانے میں معتصم باللہ کی فوج بابک کے خرمی کے خلاف کارروائیوں میں مصروف تھی، اس دوران بابک خرمی نے روم کے شہنشاہ توفیل بن میخائل کو ترغیب دی کہ معتصم نے تو اپنی تمام تر فوج حتیٰ کہ درزی اور باورچی تک کو میرے مقابلے کے لیے بھیج دیا ہے، آپ یوں کریں کہ مسلمانوں کے دارالحکومت پر حملہ کریں، کیونکہ اس وقت ان کا دارالحکومت خالی ہے اور اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ توفیل کو یہ بات پسند آئی، اس نے 1 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ مملکت اسلامیہ پر چڑھائی شروع کر دی۔ بالائی دجلہ کے علاقے زبتہ میں رومی فوج نے تباہی مچا دی، مسلمان مردوں کو قتل کر ڈالا، بچوں اور خواتین کو گرفتار کیا گیا، متلیہ کے علاقے میں قلعوں کو تباہ کر دیا گیا اور بعض مسلمانوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھینک کر ان کی ناک کان سب کچھ کاٹ ڈالے۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک خاتون نے چیخ کر معتصم کو مدد کے لیے پکارا۔ اس حملے کی خبر لانے والوں نے اس خاتون کی پکار پر بھی معتصم تک پہنچائی۔ معتصم اس وقت اپنے امراء کے ساتھ اجلاس میں مصروف تھے۔ جو ہی انہوں نے رومیوں کے مظالم کی تفصیل سنی اور یہ سنا کہ ایک مظلوم خاتون نے ان کی غیرت کو للکارا ہے، تو وہ اسی وقت لبیک لبیک میں حاضر ہوں کہتے ہوئے اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ فوراً جنگی تیاریوں کا حکم دے دیا اور اپنا مخصوص گھوڑا سواری کے لیے طلب کر لیا گیا۔ ہر طرف جنگ کے نعرے بجنے لگے اور تھوڑی دیر بعد فوج کوچ کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس موقع پر علم نجوم کے ماہرین نے معتصم کو مشورہ دیا کہ ستاروں کے مطابق یہ وقت جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن معتصم نے ان کی کسی بھی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ محترم سامعین، معتصم نے بغداد کے قاضی عبدالرحمن بن اسحاق، شعبہ بن سہل اور دیگر بہت سارے امرائے مملکت کو طلب کیا اور ان کے سامنے وصیت کی، میری جائیداد کا 1/3 میری اولاد کو، 1/3 میرے خدام کو دیا جائے اور 1/3 حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صرف کیا جائے۔ جمادی الاول 223 ہجری اپریل 838 عیسوی میں فوج کو کوچ کرنے کا حکم ملا۔
فوج نے دجلہ کی مغربی سمت پڑاؤ ڈالا۔ معتصم نے اپنے افسروں اور امراء وغیرہ کے ساتھ مل کر مظلوم مسلمانوں کو رومیوں کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے فوج بھیجی۔ رومی فوج اس وقت تک لوٹ مار کر کے واپس جا چکی تھی۔ مسلمان فوج کے آ جانے سے مسلمانوں میں خوف و ہراس دور ہوا۔ جو کچھ لوگ زبترا چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ واپس زبترا میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران معتصم کی فوج بابک خرمی کے مقابلے میں فتح حاصل کر چکی تھی۔ معتصم کو اپنی اس فوج کی واپسی کا انتظار تھا۔ یہ فوج بھی واپس لوٹ آئی۔ معتصم نے امراء سے پوچھا کہ رومیوں کے نزدیک ان کا کون سا شہر سب سے زیادہ اہمیت کا مالک ہے؟ امراء نے بتایا کہ اموریہ۔ معتصم نے فوراً لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس مہم کے لیے غیر معمولی تیاری کی گئی کیونکہ مقابلہ دنیا کی ایک بہت بڑی فوجی طاقت سے تھا۔ اسلحہ، جانور، خیمے، ہوس، آتش گیر مادے اور دیگر فوجی ساز و سامان اتنی کثرت سے جمع کیا گیا کہ اس سے قبل کسی مہم میں اتنا سامان جمع نہیں کیا گیا تھا۔ محترم سامعین، آگے کیا ہوا؟ معتصم باللہ اور جو بابک تھا اس کے درمیان کون سی جنگ ہوئی اور جنگ کا نتیجہ کیا ہوا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔